امیہ ابن حلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر و شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روح زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتا چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہاری خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوچھنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر امیہ بن حلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، دیکھوں گا میں کہ محمد اور اس کے خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کے سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیت مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے اور ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر کار ہار مان کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیت دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیت سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ اے امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ صدیق اکبر اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں ہے۔ جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا کہ اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فستاس دھومی ہے، وہ مجھے دے دو اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ فستاس ایک نہایت ہی کارم غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے تو امیہ کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 روپیہ چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باخوشی عطا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر درباری رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسے ہی خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزاری ہے، لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون الاولون کے مقدس جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کے اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا موزن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف دوڑتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور مدینے میں رہنا اب آپ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہوا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تعمیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے سلامتیں پانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا دیا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم سب آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال نے یہی اذان دینا شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رخت طاری ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال نے شام ہی کے ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت بلال نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی کہاں گنجائش تھی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینا شروع کی۔ لوگوں کو عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو درباری رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے کچھ عطا فرما دے۔ آمین۔
آخر میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔